درود پڑھ دے مل کے بلندہ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات ایک نعرہ لگاؤ جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات ایک نکی جی گزارش ہے تے بڑی ضروری ہے کوئی مجلس ماتم عزاداری کوئی مخالفانہ نعرہ نہیں لانا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جڑا ساڑی قوم واسطے بس شرمندگی ہوئے چلو جی بسم اللہ سے نا سارے نے پتا ہوں میں کی لانا جی مہربانی جی درود پڑھ دے مل کے بلند آواز کوشش کرو سارے درود پڑھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے اللہ کی اس کائنات کا سب سے بڑا اجتماع ہے آج رات صحن حسین میں کربلا میں کروڑوں نظر آنے والے آئے ہوئے ہیں پتہ نہیں نظر نہ آنے والے کتنے ہیں میں نے گزارش کی ہے اللہ کی اس کائنات کا اس وقت سب سے بڑا اجتماع ہے حسین کے شہر میں کروڑوں تو مامو جی نظر آنے والے ہیں نا بابا ابرار شاہ پتہ نہیں نظر نہ آنے والے نبی شاہ کتنے کوئی پتہ نہیں کسی کونے پہ غریب کی ماں آئی ہوئی ہے کہیں کوئی بالوں سے مقتل صاف کر رہی ہے یہ ڈھیر ساری دعائیں میرے پاس ناراض نہ ہونا اپنی دعاؤں والی رات ہی نہیں ہے محسوس نہ کرنا جس نے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے اون سے لے کے علی شاہ تک مولا ان سب کو بچے عطا فرمائے سب کی دعائیں سب کے دلوں میں ہیں سب کے ذہنوں میں ہیں دعا مانگ رہی ہے زینب کاش حسین بچ جائے یہ کہاں کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں میں کس کس کا نام لوں تم سب ایک دوسرے کو جانتے تو ہونا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں تمہیں کیا بتاؤں کہاں سے عزادار آئے ہوئے اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے سلے ہوئے کانوں سے عزاداری کرنا اور ہے پھٹے ہوئے کانوں سے امیر گھروں کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہو میں تمہاری منت کر رہا ہوں آج کی رات نہ سونا نہیں سوئی علی کی کوئی بیٹی چادر اتار کے زینب کہتی تھی اللہ کرے یہ رات نہ گزرے
اللہ اکبر. سید آدھا ہے نا کھاڑک سے, عزادار گھر کا بیٹا ہے نا. ہاں جی, میں نے کہا چادر اتار کے علی کی بیٹیاں کہتی تھیں پروردگارا یہ رات نہ گزرے. بتا ہی نہیں سکتا میں تمہیں کہ مقتل اس رات کے بارے میں کیا کہتی ہے. پہلی میں سن کے تھک گیا ہوں. سخت پڑتا ہے, سخت پڑتا ہے, سخت پڑتا ہے, سخت پڑتا ہے. کیا پڑھا ہے میں نے؟ جو پڑھا ہے میں نے وہ لے آؤ. میں تمہیں اس سے زیادہ بتاؤں کتنا مارا ہے علی کے بیٹوں کو کوفے اور شام کے شرابیوں نے. ماں مرتضیٰ کتنا رو سکتا ہے کوئی؟ جی سید, کتنا رو سکتا ہے کوئی؟ اس رات کی قسم ہے پوری کائنات کو یہی پتا ہے کہ جو کل کی رات آئے گی جسے شام غریبہ کہتے ہیں, اس رات میں سجاد خون رویا ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن, آج شام شہیدہ ہے, آج رات عباس خون رویا ہے. نہیں آتا جنہیں آج بھی ماتم, جو آج بھی انتظار میں ہیں. شوکت بڑھے اور میں رہوں, اللہ جانے وہ کیسا شیعہ. جی بیٹا, جی بیٹا, جی میرا پتر. اور رکھ میرے سر پہ قرآن, یہ ذکر حسین پہ ہاتھ ہے. اگلا لمحہ نہ آئے زندگی کا اگر میں جھوٹ بولوں. آج کی رات عباس خون رویا ہے. ہاں, دو علی آج خون روئے ہیں, ایک عباس ایک سجاد. اور بات ایک ہی تھی. جب سرکار حبیب کے کانوں پہ جملہ گیا نا علی کی بیٹی کا کہ حسین جی جو تیرے ساتھی ہیں یہ صبح تک تیرے ساتھ رہیں گے. الطاف شاہ, اتنا درد تھا زینب کے اس جملے میں. حبیب کے کان پہ آواز پڑ گئی, بوڑھے نے امامہ اتارا, اپنے بال نوچ کے کہا زہیر آبیس اجڑ گئے, علی کی بیٹی پریشان ہے. نہیں آتا تجھے ماتم, نہیں آتا آج کی رات ماتم. آج تجھے بتاؤں ماتم کیسے کرنا ہے. جی مرشد آدھا, شاباش شاباش شاباش. مولا احمد درجات بلند کرنی ابرار. اللہ اکبر. جی مرشد, جی سید, پترانو عزاداری نصیب ہوگی, پترانو عزاداری نصیب ہوگی. سرکار زہیر نے مشورہ دیا علی کی بیٹی کے خیموں کے بالکل قریب خیمے کر لو, اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھو, اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھو تاکہ علی کی بیٹیوں کو یقین رہے کہ صحابہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سارے صحابہ نے مل کے اونچی آواز میں قرآن پڑھا, ادھر سجاد کے کانوں پہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی. تلوار بے نیام کر کے غیرت مند نے کہا اللہ اکبر. سجاد کی اللہ اکبر نہیں تھی, کربلا کے میدان میں زلزلہ تھا. تڑپ کے حسین آگے بڑھے, بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا. سجاد خیر تو ہے بابا, یہ کس نے اجازت دے دی ہے انہیں یہ میری پھوپھی کے خیمے کے اتنے قریب آ جائیں کہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنبھالو اپنے آپ کو, میں نے 10-15 منٹ اور پڑھنا ہے.
بابا انہیں کس نے اجازت دے دی ہے کہ یہ میری پھوپھی کے خیموں کے اتنے قریب آ جائیں کہ ان کے رونے کی آواز میری ماں کے کان تک چلی جائے؟ تمہیں شب عاشور کی قسم ہے اس پورے نیاز بیگ میں جس کی ماں شیعہ ہے وہ اس جملے پہ ماتم کرے، باقیوں کی اپنی مرضی۔ بیٹے کو سینے لگا کے فرماتے ہیں آج رات کا امام میں ہوں، آج پھوپھی کو یہ آوازیں سننے دے، کل رات سے امام تو ہوگا۔ شرابی جانے، بے غیرتوں کا مجمع جانے، کوفے کی گلیاں جانے، شمر کے نیزے جانے، بے حیاؤں کے تماچ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی سیدزادہ، جی سیدزادہ، رونے کی رات ہے، آخری رات ہے غریبوں کی، آخری رات ہے اکبر کی، آخری رات ہے یتیم قاسم کی، آخری رات ہے اصغر کی، آخری رات ہے آنو محمد کی، آخری او میری مائیں جنہوں نے اب تک ماتم نہیں کیا، اگر اس رات کو کسی ماں کو پتہ چل جائے صبح اس کا 18 سال کا مارا جائے گا۔ جی سید، جی سید، جی بیٹا، شاہ جی اگر اس رات کو کسی ماں کو پتہ چل جائے صبح اس کا 18 سال کا مارا جائے گا، کسی بیوہ کو پتہ چل جائے صبح اس کی 13 سال کی کمائی اجڑ جائے گی، کسی غریب ماں کو پتہ چل جائے صبح اس کے 6 مہینے کے لال پہ اتنا بڑا تیر چلے گا۔ اجرکم اللہ۔ او میری بیٹی، حوصلہ اس بچی کا ہاتھ پکڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی حسین سجاد کو سنبھال رہے تھے، یا دوسری آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر کی یہ صدا سنی حسین نے سجاد بھول گیا، کہا اکبر یہ تو تمہارے چچا عباس کی آواز ہے۔ اکبر میرا غازی جلال میں لگتا ہے، عباس کے قریب آئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس جلال میں کیوں آئے ہوئے؟ غازی نے کہا کس نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو یہ علی کی بیٹی کے خیمے کے اتنا قریب آ جائے؟ اب جو بندہ ماتم آج رات نہ کرے ابرار شاہ، میں اسے شیعہ نہیں مانتا۔ غازی کا ہاتھ چوم کے فرماتے عباس ایسا کر تو نجف چلا جا، وہ امیروں کا شہر ہے، یہ غریبوں کی نگری ہے۔ غازی عباس ماتم، غازی تو نجف چلا جا، وہ امیروں کا شہر ہے، یہ غریبوں کی نگری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں مجلس کہاں سے شروع ہو گئی ہے، مجھے تو خرم شاہ نے کہا ہے ہر سنا، 14 کی قسم ہے مجھے خرم شاہ نے کہا ہے بادشاہ ہر سنا۔ اللہ جانے مجلس شاہ جی کہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایک جملہ میں اپنی مرضی کا کہہ لوں، پھر آپ کو حکم سناتا ہوں۔ بیٹا دیکھ میں پڑھ دوں گا۔ سدرہ سے کبریا کی آواز آ رہی ہے، یہ رات آخری ہے۔ اب بھی جس نے ماتم نہیں کیا اللہ جانے وہ لگتا کیا ہے حسین کا۔ میں نے کہا سدرہ سے مخدوم صاحب کا ایک نوحہ میں نے اردو میں کیا ہے،
سدرا سے کبریا کی آواز آ رہی ہے، یہ رات آخری ہے، زینب خدا کے دی کی قسمت جگا رہی ہے، یہ رات آخری ہے، دشت بلا میں شاید انصاف کی ہے مقتل، چادر کے ساتھ کس نے یہ صاف کی ہے مقتل، شاید بطول آ کر پتھر ہٹا رہی ہے۔ نہیں آتا ماتم، تجھے نہیں آتا ماتم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شاید بطول آ کر، جیو سید، جیو سید، شاید بطول آ کر پتھر ہٹا رہی ہے۔ یہ رات کبھی نہ رونا پڑے، اور کبھی نہ رونا پڑے، او گیلانی، یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے۔ پڑھ دوں علی شاہ، کوکو شاہ، ہاں خرم شاہ، الطاف پیر پڑھ دوں؟ غربت میں بے کسی کے سامان رہ نہ جائیں، دلہا بنانے والے ارمان رہ نہ جائیں، قاسم کے سر پہ فروا صحرا سجا رہی ہے۔ یہ رات اللہ کرے کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جس نے ماتم نہ کیا ہو، اللہ کرے کوئی شیعہ کرنے دے ماتم، کرنے دے ماتم، چھوڑ دو آج، آج کرنے دو ماتم، آج شب عاشور ہے، مت پکڑو، مت پکڑو، آج چھوڑ دو آج۔ اللہ اکبر، روکو روکو، سید کا برا حال ہے، بزرگ سید ہے۔ غربت میں بے کسی کا سامان رہ نہ جائے، دلہا بنانے والا ارمان رہ نہ جائے، قاسم کے سر پہ فروا صحرا سجا رہی ہے۔ یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے، پیاسی ہے آنکھ میری۔ میں نے قرآن دی قسم الطاف پیر، جے بندیاں نو گل سمجھ آ گئی تے آج سویر تک بندے دانا مار کے رون کے جے گل سمجھ آ گئی۔ میں پیانا پیاسی ہے آنکھ میری، یہ کب تلک بہے نا، پانی تجھے پلاتی آنسو نہیں رہے نا، اصغر کو یہ سکینہ اس شب بتا رہے، کہتی اصغر میرے آنسو ختم ہو گئے، اصغر میں تجھے پانی، وہ پیچھے بیٹھے ہو جن کی مائیں شیعہ ہیں وہ تو ماتم کرو، اور کہتی اصغر میرے آنسو ختم ہو گئے، اصغر میں آنسو بہاتی، اصغر میں تجھے پانی۔ ہائے ہائے ہائے، پیاسی ہے آنکھ میری، یہ کب تلک بہے نا، پانی تجھے پلاتی آنسو نہیں رہے نا، بھائی کو یہ سکینہ اس شب بتا رہی ہے، یہ رات آخری ہے، ایک بار لال کہہ کے سینے سے ہی لگا لے۔ پتہ نہیں میں پڑھیا کیے، میریاں دھیاں جے تون سمجھ آوے، اے مرتے تھک گئے نے، جے تون سمجھ آوے تو ماتم کریا جے، ایک بار لال کہہ کے سینے سے ہی لگا لے، زینب سے کوئی کہہ دے بچوں کو تو بلا لے، زینب سے کوئی کہہ دے، اور زینب سے کوئی جنہیں نہیں آتا ماتم وہ مانگو حسین سے، زینب سے کوئی کہہ دے بچوں کو تو بلا لے، بچوں کو ماں کے بغیر ان کی اب جان جا رہی ہے، ماں کے بغیر ان کی اب جان جا رہی ہے۔ کس بات کی تسلی، کس بات کے دلاسے، کس بات کی تسلی؟ منبر کی قسم ہے، آج کی رات کی قسم ہے، میں 14 کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے علامہ اعجاز کاظمی سے لے کے ملک غلام جعفر تیار تک کو کربلا میں چیخیں مارتے دیکھا ہے شیر پہ۔ اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے کس بات کی تسلی، کس بات کے دلاسے، میں بھی جیوں نبی کے بچے بھی ہوں پیاسے، غازی کو آج کی شب یہ شے ستا رہی ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے عباس تو بھی زندہ ہے، سکینہ بھی پیاسی، ماتم ماتم ماتم، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے غازی تو بھی زندہ ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے،
عباس تو بھی زندہ ہے، اصغر بھی پیاس. ختم مجلس، ختم مجلس. گن کے 5 منٹ اور لینے ہیں تمہارے. محمد کی بیٹی تم پہ راضی ہو. غازی کو آج کی شب یہ شے ستا رہی ہے. یہ رات، ہاں یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے. پیاسا گلا اخی کا اپنے گلے لگا کر، پیاسا گلا اخی کا اپنے گلے لگا کر. نہ جانے کیا ہوا ہے شبیر کو بلا کر، زینب ردا سے اس کی گردن چھپا. اور اس تو اتے بھی نوید شاہ، اس تو اتے بھی کوئی مصائب ہوندہ ہے. پتہ نہیں وہ کنج دا شیعہ ہے. شب عاشور ہے، بطول کے بال کھلے ہوئے ہیں، کربلا کا جنگل ہے. محمد کی بیٹی کا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہے. کبھی اکبر کے در پہ، کبھی قاسم کے در پہ، کبھی غازی کے خیمے پہ، کبھی اصغر کے خیمے پہ، کبھی مدینے کی طرف منہ کرتی ہے، کہتی ہے بابا میرے بچوں کا جرم کیا ہے؟ او بابا میرے حسین کی آخری رات. اللہ اکبر. زینب ردا سے اس کی، زینب ردا سے اس کی گردن چھپا رہی ہے. یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے، یہ رات آخری ہے. ابرار شاہ جی آئے ہو اتنے دنوں بعد مجلس میں. ممبر حسین پہ مرشد زادہ کہہ رہا ہوں، میں جو شعر پڑھ رہا ہوں نا، میں تمہیں ممبر پہ اس رات کی قسم دے رہا ہوں، تمہیں شب عاشور کی قسم. جس کی ماں شیعہ ہے، اگر اس کے پاس ہاتھ ہیں تو ہاتھ منہ پہ یا سینے پہ آئے شعر پہ. اس کے بعد جتنا کہو گے پڑھ دوں گا. مجلس ختم ہو جانی چاہیے. اب سے سمجھ کے اپنا مقصوم لاڈلی کو، اب سے سمجھ کے اپنا مقصوم لاڈلی کو لے کر رباب اپنی معصوم لاڈلی کو شبیر کے بنا ہی سونا سکھا رہی ہے. کہہ رہی ہے سکینہ باپ کے بغیر سو جا، سکینہ تو میرے ساتھ سویا کر، سکینہ زد نہ کیا کر، سکینہ باپ. ماتم ماتم جنہیں آتا ہے، ماتم جنہیں آتا ہے ماتم وہ کرو. سکینہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تیری جوانی سلامت، اور تیری جوانی سلامت. اور کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جس رنگ میں میرے بچے رو رہے ہیں. جی سید، جی ندیم شاہ، مختلف حصوں میں رات تقسیم کی ہے گیلانی صاحب. آج حسین نے کچھ حصہ بہنوں کے پاس، کچھ حصہ فوجیوں کے پاس، کچھ حصہ رحمان کے پاس. پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا، پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا. اللہ اکبر. کچھ حصہ رحمان کے پاس، کچھ حصہ بہنوں کے پاس، کچھ حصہ اپنے پیاسے سپاہیوں کے پاس، کچھ حصہ فوج شام سے خطاب کا. مختلف حصوں میں رات گزاری ہے حسین نے. 110 خیمے ہیں کربلا کے جنگل میں. آج حالت کیا ہے؟ پیاسی بیٹی ہے حسین کی. حسین آگے آگے، سکینہ پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے، سکینہ پیچھے پیچھے. وہ بندہ مجلس سے باہر چلا جائے جس نے ماتم نہیں کیا. حسین آگے آگے، سکینہ پیچھے پیچھے. ساری رات حسین بیٹی سے کہتا رہا یا نورینی یا برد قلبی ہا وقت نوم یا بنیا. سکینہ سو جا میری بچی، سو جا میری لاڈلی، سو جا. شاباش شاباش شاباش. ککو کدے نہ رہوں، کدے نہ رہوں. ککو حسین دی قسم ہے 15-20 منٹ توڑے واسطے پڑے ہے. ایک جملہ انہاں دھیاں واسطے. اے جڑیاں ماما جتھے جتھے بیٹھیاں ماتم بیاں کر دیا نے. انہاں سمجھ آگئی میں مجلس چھڑ دیاں گا. موقع ہی آئی تھی مجلس گل میں انہاں دھیاں سمجھانی ہے. 18-19 رمضان کی درمیانی رات تھی. کوفہ تھا.
علی جیسے بادشاہ کی بیٹی سو رہی تھی، علی نے آدھی رات کو سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا۔ بیٹیوں کو تم بھی جگاتے ہو، کیسے جگاتے ہو ابرار شاہ؟ سر چومتے ہو، آواز دیتے ہو، اور رکھ میرے سر پہ قرآن شاہ جی، ممبر پہ موت آ جائے۔ علی نے سوئی ہوئی بیٹی کو آنسوں سے جگایا۔ یار تو بہت امیر گھر کا آدمی ہے، ایمان سے بیٹی سے پوچھ، آدھی رات ہو اور باپ سر پہ بیٹھ کے رو رہا ہو، اور باپ بھی علی جیسا۔ زینب کی آنکھیں کھلی، باپ کو روتے دیکھا، تڑپ کے اٹھی، او میرا امیر بابا، او میرا کائنات کا سلطان بابا، او میرا حاجت روا بابا، او میرا نبیوں کا مشکل کشا بابا، بابا آدھی رات کو کیوں رو رہے ہو؟ علی فرماتے عالیہ جاگ، میری شہادت کی رات ہے، میں نے کچھ باتیں تیرے ساتھ ایسی کرنی ہیں جو میں تیرے بھائیوں کے سامنے کر نہیں سکتا۔ آدھی رات کو علی نے بیٹی کو بتایا، زینب بازار میں ایسے جاتے ہیں، دربار میں ایسے جاتے ہیں، شرابیوں سے ایسے بولتے ہیں، بے غیرتوں کے مجمع میں ایسے چلتے ہیں، زینب حسین کے بغیر ایسے چلتے ہیں، زینب اکبر کے بعد ایسے چلتے ہیں، زینب بازار میں ایسے چلتے ہیں۔ جس بندے نے اس رات اس جملے پہ ارشد ماتم نہ کیا وہ آئے ہی نہیں۔ بیٹی کا سر چوم کے فرماتا ہے زینب اگر شرابیوں کے ہجوم میں پاؤں پھٹ جائے نا پھر دربار میں ایسے جاتے ہیں جیسے حسین اکبر۔ زینب میری بچی، میری بیٹی، میری لاڈلی اگر شرابیوں جی سیاد، جی سیاد محمد علی میر کیا کروں؟ جی 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 شمسی، جی 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 زینب اگر شرابیوں کے دربار میں جاؤ نا اور پاؤں پھٹ جائیں پھر ایسے جاتے ہیں جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گیا تھا۔ یہ تھی علی کی بیٹی، کوفہ تھا، علی کی شہادت کی رات تھی، پردیس تھا، علی نے سوئی ہوئی کو جگا دیا۔ وہ تھی حسین کی بیٹی، اس کی بھی شہادت کی رات تھی، آج کی شب عاشور تھی، وہ جاگ رہی تھی، علی نے سوتی کو جگا دیا۔ حسین جاگتی سے کہتا رہا نوم یا بنیا میری بچی سو جا۔ میں نے نجف جا کے علماء سے کہا یار وہ بھی امام کی بیٹی، وہ بھی امام کی بیٹی، اس کی بھی یتیمی کی رات، اس کی بھی یتیمی کی رات، علی نے جگا دیا۔ حسین کہتا رہا سو جا، کیوں؟ علماء نے کہا فرق پڑا ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، غریب نے کہا علماء نے کہا فرق پڑا ہے، زینب جس نے اب ماتم نہیں کیا نا وہ معافی مانگے آج کی رات۔ زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئی تو اس کے 18 بھائی ہیں پھر کبھی سو لے گی۔ حسین جانتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی اکیلے اونٹ پہ باندھے گا، کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑائے گا، کوئی گوشوارے اتارے گا، کوئی دامن میں یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ مجلس اپنے آخری حصے میں آ گئی، گفتگو تمام ہو گئی۔ آج کی رات کا وہ ٹکڑا جسے سنے بغیر شیعوں کو چین نہیں آتا، آج کی رات کا وہ ٹکڑا جو واجب ہے میں پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ شیعو یہی وقت تھا، شب عاشور تھی، دریا کا کنارہ تھا، حر کے دونوں ہاتھ پانی میں تھے، وضو کا ارادہ تھا، جب حر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز ٹکرائی، حر پانی کی مالکن میں ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے، نہیں آتا ماتم نہیں آتا۔ جی میں سیاد، جیو سیاد۔ حر کے کانوں سے ایک مستور کی آواز، جی سید
جی مرشد، اور پانی کی مالکن میں ہوں، میرے بچے کئی دنوں سے پیاسے ہیں، تو اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے۔ اور نے کانپتے کانپتے کہا بی بی میں نے پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ ایک کمزور سی آواز آئی، میں تیرے نبی کی اکلوتی بیٹی، میں محمد کی دکھیاری ماں، میں محمد کی بیٹی، میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بطول، اور میں وہ ہوں جسے باپ کی امت نے کبھی تماچوں سے مارا ہے، کبھی تازیانوں سے مارا ہے، کبھی دروازے پہ مارا ہے، کبھی گلیوں میں مارا ہے، اور میں ماتم، اور میں محمد کی بیٹی، اور میں بطول تجھے کہنے آئی ہوں، اور سیدزادہ، اور میں بطول تجھے کہنے آئی ہوں، میرا حسین حق پہ ہے، جا میرے حسین کا ساتھ دے۔ محمد کی بیٹی کا حکم سنا، پانی کا خیال چھوڑا، وضو کا دھیان چھوڑا، روتا ہوا اپنے خیمے میں آیا، بیٹھا زمین پہ لکیریں بھی کھینچ رہا ہے، اپنے آپ سے کہہ بھی رہا ہے، اور تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اور تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا؟ اور تو علی کو کیا منہ دکھائے گا؟ کربلا کا جنگل کجا، علی کی بیٹیاں کجا، 4 دن کی پیاس کجا، اکبر کی ماں کجا، ڈرنے والے جنگل کجا، غازی کی ملکہ کجا، اور تو محمد کو کیا منہ دکھائے گا؟ ختم ہو گئی آج کی مجلس، اور بیٹھا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، یہ اس کی 4 سال کی بیٹی خیمے میں داخل ہوئی، بچی نے ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رونا شروع کیا، اور نے دونوں ہاتھ پھیلائے، اور نے کہا بیٹا آؤ بابا سے ملو، بچی نے کہا تو میرا کچھ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بچی نے کہا تو میرا کچھ نہیں لگتا، اور نے کہا ناراض ہے؟ بچی نے کہا ہاں میں ناراض ہوں، اور نے کہا میرا جرم کیا ہے؟ بچی نے کہا بابا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ بچی نے کہا اتنے دن ہو گئے اس جنگل میں آئے ہوئے، تو نے آج تک بتایا ہی نہیں، سامنے ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں۔ اور نے کہا نہیں بیٹا، اس جنگل میں تو ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، غازی کی قسم ہے الطاف شاہ، اس بندے کے سینے میں دل ہی نہیں ہے جس نے اس جملے پہ ماتم نہ کیا، پتھر کا ہے وہ بندہ۔ بچی نے کہا بابا تو کہتا ہے رشتہ دار کوئی نہیں، سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے۔ بچی نے کہا بابا تو کہتا ہے رشتہ دار کوئی نہیں، سامنے کالے خیمے میں تیری بہن آئی ہوئی ہے۔ اور نے کہا میری بہن کالے خیمے میں؟ بچی نے کہا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے اس کے باہر 2 جوان پہرا دے رہے ہیں، ایک 18 سال کا۔ ہائے کبھی تو آباد تھی نا زینب، آج رات تو آباد ہے نا، کل اجڑی ہوئی ہوگی۔ بچی نے کہا اس کے باہر 2 جوان پہرا دے رہے ہیں، ایک 18 سال کا، ایک 32 سال کا۔ بابا میں ان سے اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئی ہوں، ایک بی بی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی مجھ پہ نگاہیں پڑی، اس نے تلاوت بند کی، مجھے بلایا، مجھے سینے سے لگایا، میرے سر سے چادر ہٹائی، میرے بالوں پہ بوسہ دے کے آہستہ سے کہا بھائی ہور کی بیٹی۔ بابا اس نے مجھے کہا بھائی ہر کی بیٹی، میرے بھائی کو خیر ہے نا؟ ہر نے کہا بس یہی کہا تھا یا کچھ اور بھی؟ یہی کہا تھا یا کچھ اور بھی؟ ابرار میں تمہیں بہت پیچھے لے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں دھرم پورے کی وہ مجلس یاد کرا رہا ہوں جہاں لوگوں کو اٹھا کے مجلس سے لے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کتنا کسے سمجھ آئے، کتنا کون ماتم کرے۔ اور نے کہا بس یہی کہا تھا یا کچھ اور بھی؟ بچی نے کہا نہیں بابا، جب میں واپس آ رہی تھی نا، اس بی بی نے میرے کان چوم کے کہا تھا بیٹا اب جب بابا کے پاس جانا بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آئے۔
خرم شاہ تیاری کر لو، آخری جملہ تیاری کر لو۔ اب جب بابا کے پاس جانا، بابا سے کہنا علی کی بڑی بیٹی کہہ رہی تھی بہنیں روز گھر سے باہر نہیں آیا کرتی، اور اگر بہنیں گھر سے باہر آ جائیں پھر بھائیوں کو دور نہیں رہنا چاہیے۔ اور نے علی کی بیٹی کا حکم سنا، اس نے اپنا امامہ اتارا، اپنے بیٹے کو دیا، اس نے کہا اس سے میرے ہاتھ باندھ دو، اپنا رومال اٹھایا چھوٹی بیٹی کو دیا، اس نے کہا یہ میری آنکھوں پہ باندھ دو، مجھے مجرم بنا کے حسین کے پاس لے چلو۔ ہاتھوں کو باندھ دیا بیٹوں نے، آنکھوں پہ رومال باندھ دیا، مجرم بنا کے ہر کو لے چلے۔ ادھر ہر چلا خیام حسینی کی طرف، ادھر عباس کی نگاہیں پڑ گئیں، فرمایا اکبر قاسم گھوڑوں پہ بیٹھ جاؤ، تلواریں بے نیام کر لو، ہر آ رہا ہے۔ پہلے بھی اس کی وجہ سے علی کی بیٹی جنگل میں آئی ہوئی ہے، آج میں اسے نہیں آنے دوں گا، آج میں اسے قتل کر دوں گا۔ ادھر ہر چلا، ادھر عباس چلے، درمیان میں غازی، دائیں اکبر بائیں قاسم، ننگی تلواریں ہاتھ میں۔ یا حسین کی آواز آئی عباس کہیں دور نہ چلے جانا، میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ ختم ہے سے عباس بھیا کہیں دور نہ چلے جانا، میرا ایک مہمان آ رہا ہے۔ غازی نے دل میں سوچا اللہ جانے مہمان کب آئے گا، یہ تو ہر ہے، یہ تو ہمارا گناہگار ہے۔ عباس سوچ رہا تھا، یا حسین کی دوسری آواز آئی غازی جلدی نہیں کرنی، ہر کو اماں نے بیٹا کہہ دیا۔ ختم ہے لسٹ، تو رو نہ رو، تیرا اپنا مقدر ہے، شب عاشور ہے اور میں جا رہا ہوں، غازی جلدی نہیں کرنی۔ اور میں صدقے ہر کو اماں نے، لو مجھے غازی کی قسم ہے الطاف شاہ، میں نے 34 سال کی ذاکری میں عباس کے معیار کا اس سے بڑا جملہ نہیں سنا۔ ہر کو اماں نے بیٹا کہہ دیا کا لفظ آیا، عباس نے دائیں بائیں دیکھا، فرمایا اکبر قاسم نیچے اترو، بطول کا بیٹا نیچے کھڑا ہوا ہے۔ چلو جنہیں نہیں آتا ماتم، یا جو رو رو کے تھک گئے ہو وہ سر نیچے کر لو، باقی بندے تو ہاتھ مارو نا یار۔ اکبر قاسم نیچے اترو، بطول کا بیٹا نیچے کھڑا ہوا ہے۔ کسی نے ماموں ہر کہا، کسی نے چاچا ہر کہا، کسی نے بھیا ہر کہا۔ ہر کو حسین کی بارگاہ میں لے آئے، ہر غریب کے قدموں پہ گرا، زہرا کے لال نے سینے سے لگایا، ہر نے کہا معاف کر دے، غریب نے کہا میں راضی، میرا نانا راضی، میرا پاپا راضی، میری اماں راضی، میری بہنیں راضی، میرے بچے راضی، قیامت تک میرے ماتمی راضی، اور محشر تک جب بھی شب عاشور آئے گی، جہاں جہاں میرے شیعہ ہوں گے تیرا سچ پڑھا جائے گا۔ ہر نے اونچا رونا شروع کیا، ختم ہو گئی میری آج کی گفتگو۔ حسین نے کہا روتا کیوں ہے؟ ہر نے کہا تسلی نہیں ہو رہی۔ علی کے لال نے کہا اچھا تیری تسلی کراؤں۔ علی کے لال نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا، اس خیمے سے 2 بچے برآمد ہوئے، ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد۔ ان کی چوٹیاں ہوا میں لہرا رہی تھی، وہ سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے۔ وہ حسین کے قریب آئے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے، آہستہ سے کہا ماموں حسین، اماں زینب کہہ رہی ہے بھائی ہر کو میرا سلام۔ اماں زینب علی کی بیٹی، اکبر کی ماں، غازی کی ملکہ کہہ رہی ہے بھائی ہر کو میرا سلام۔ حسین نے کہا ہر اب تو راضی ہے، اب تو تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ شیعوں آخری جملہ شبی کی برآمدگی ہے، میں کہوں گا خرم بھائی مجھے یہ جملہ پڑھنے دینا۔ حسین ہر کا بیٹا زین سے اترا، ہر کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی لاش پہ، بیٹا کا لاشہ اٹھانے گیا، میں نے دیکھا مجھ سے پہلے حسین میرے بیٹے کی لاش پہ آئے ہوئے ہیں، میرے بیٹے کا سر اپنے زانوں میں رکھا ہوا ہے، بالوں میں انگلیاں بھی پھیر رہے تھے، پوچھ بھی رہے تھے بیٹا پیاس تو نہیں لگی، بیٹا بھوک تو نہیں لگی، بیٹا زیادہ زخمی تو نہیں ہو گیا، بیٹا تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اور کہتا میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا علی کا لال ہٹ جا،
جا میں لے جاؤں گا. حسین نے کہا تو ہٹ جا میں لے جاؤں گا. اور کہتا ہے اچھا نہیں لگتا یہ غلام کا بیٹا ہے تو امام کا بیٹا ہے. اور کہتا ہے میں مر جاتا میں حسین کا جواب نہ سنتا جب میں نے کہا نا یہ غلام کا بیٹا ہے تو امام کا بیٹا ہے. حسین نے کہا حر مسئلہ غلام یا امام کا نہیں, مسئلہ میرے نانا کی شریعت کا ہے. میرے نانا کی شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے اور تو لے آؤ ذوالجنا, اور تو بوڑھا ہے تیرا بیٹا جوان ہے اور میں تجھے لاش نہیں اٹھانے دوں گا. او شیعو آؤ کبھی حسین سے پوچھو اور تو نے حر کو لاشا نہیں اٹھانے دیا. چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا. نظر حسین سارے آنکھوں کو صدا سارے دو جنہ جھڑکا نہیں بانڈا اج گھوڑا کھا کروایا نظر بطول سارے دیو آواز سارے دیو اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن. نظر حسین سلوک نال صاحب بناو نظر حسین سلوک نال بناو پیچھے پیچھے جرا دیو نظر بطول تسی صدا دیو سارے حیاتیاں ہو جے. ارمان دا چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا ارمان سارے نظر حسین صدا نال دیو گھوڑا کھا کروایا ارمان سب بولو اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن زہرا آیا اج گھوڑا کھا کروایا ارمان دا چن زہرا. سارے نظر حسین آنکھوں میں یو مادمیاں صدا دے کے رہا حیاتیاں ہو جے صدا دیا وہ نبویر دا حالے کیوں زین لہو وچ لالے پوچھے زینب ویر دا حالے کیوں زین لہو وچ لالے کھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم بیایا کھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم بیایا پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم. نظر بطول سارے صدا دیو سب پڑھو پھر ہوئی آکھنا پوچھے زینب ویر دا حالے کیوں زین لہو وچ لالے پوچھے
زینب ویر دا حالے کیوں زین مہاراج کیا کر جے کھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا کھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا کھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم سب نظر حسین صدا دے وہ نثار گوڑے چ مٹیاں نثار گوڑے نثار گوڑے وچ مٹیاں پیا کھنواگا ٹوٹیاں نثار گوڑے وچ مٹیاں پیا کھنواگا ٹوٹیاں گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سب نظر حسین صدا دے وہ نثار گوڑے چ مٹیاں پھر ہوئی آکر نثار گوڑے وچ مٹیاں پیا کھنواگا ٹوٹیاں نثار گوڑے وچ مٹیاں پیا کھنواگا ٹوٹیاں گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سب نظر بطول صدا دے وہ حیاتیاں ہو جے صدا دے وہ سب بڑھو نہیں ظالم ظلم تو رکھ دے نہیں ظالم ظلم تو رکھ دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے بج دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے بج دے لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا نظر حسین دے یو صدا ماشاءاللہ حیاتیاں ہو جے سر گوڑے چ مٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئیاں پینی بے کس لٹیاں راوار سب نظر حسین صدا دے وہ پوچھے زینب ویر دا حالے کیوں زین لہو وچ لالے پوچھے زینب ویر دا حالے کیوں زین لہو وچ لالے کھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا کھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا کھڑی
گھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم بھرایا گھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں سب نظر حسین صدا دے وہ نہیں ظالم ظلم تو راج دے نہیں ظالم نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے بج دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے بج دے او لاکشاہ کے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاکشاہ کے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا شمرا چایا لاشاں کے گھوڑے بھج گئے سر سانگ تے شمرا نظر حسین صدا دے وہ انسار گھوڑے بے جمیتی انسار گھوڑے بچ مٹیاں ریا گھوڑی لالا باندھا رکھ چڑھے آشار شہادہ ریا گھوڑی لالا باندھا رکھ چڑھے آشار شہادہ انہیں ویرن تیڑا یادا میں سے چارے لایا نہیں ویرن تیڑا یادا میں سے چارے لایا شمرا چایا لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشاں تے گھوڑے
سب نظر حسین صدا دو یار بچی تو تجھے کھلو نہیں جو سکتے پھر یار تو لے جا بچو پوچھ زینب ویر دالے کیوں زین لو وچ لالے پوچھ زینب ویر دالے کیوں زین لو وچ لالے او کھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا گھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا گھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا گھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم سب نظر حسین صدا دو پوچھے زینب کا حال ہے پوچھے زینب ویر دالے کیوں زین لہو وچ لالے پوچھے زینب ویر دالے کیوں زین لہو وچ لالے او کھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا کھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا کھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا کھڑی پگ وی کھوچ وچالے کیوں نہیں سب نظر حسین صدا دو انسان گوڑے میں چلے ہن سر گھوڑے وچ مٹیاں پیا کنوا گا ٹوٹیا ہن سر گھوڑے وچ مٹیاں پیا کنوا گا ٹوٹیا ہو گیا بینی بے کس لٹیا راوار سوار مرایا گیا بینی بے کس لٹیا راوار سوار مرایا گیا بینی بے کس لٹیا راوار سوار مرایا گیا بینی بے کس لٹیا راوار سب نظر حسین صدا دو نہیں ظالم ظلم تو نہیں ظالم ظلم تو رج دے بیدبل خوشی دے وج دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے بیدبل خوشی دے وج دے لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تشمرا چایا لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تشمرا چایا سانگ تشمرا چایا لاشاں تے گھوڑے بج گئے سر سب نظر حسین آکھو انسان گھوڑے میں چلے انسان گھوڑے وچ مٹیاں پیا کنوا گا ٹوٹیا انسان گھوڑے وچ مٹیاں پیا کنوا گا ٹوٹیا ہو گیا بینی بے کس لٹیا راوار سوار مرایا گیا بینی بے کس لٹیا راوار سوار مرایا گیا بینی بے
مکے پڑے تھکے پڑے وہ لسی اپنے انسار گوڑے سے مٹیاں انسار گوڑے وچ مٹیاں پیا کھڑواں گا ٹوٹیاں انسار گوڑے وچ مٹیاں پیا کھڑواں گا ٹوٹیاں ہو گیا بہنی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا یا گیا بہنی بے کس سب لٹیاں نظر حسین صدا دے وہ سوار مرایا یا مل کے آؤ سارے مل کے آؤ ظالم ظلم تو رج دے ایک سلام کر کے مل کے آؤ نہیں ظالم ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے وج دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے وج دے اللہ شاہ کے گھوڑے بچ گئے سر سانگت شمرا چایا یا اللہ شاہ کے گھوڑے بچ گئے سر سانگت شمرا چایا یا اللہ شاہ کے گھوڑے بچ گئے سر سانگت شمرا چایا یا اللہ شاہ کے گھوڑے بچ گئے سر سانگت شمرا چایا یا اللہ شاہ کے گھوڑے بچ گئے سر سانگت شمرا چایا سب نظر حسین آکھو میرا گوڑی لالا باندھا ریا گوڑی لالا باندھا تک چڑھے آشار شہادہ ریا گوڑی لالا باندھا تک چڑھے آشار شہادہ او نہیں ویرن تینڈا یادہ میں سے چارے لایا یا نہیں ویرن تینڈا یادہ میں سے چارے لایا یا نہیں ویرن تینڈا یادہ میں سے چارے لایا یا نہیں ویرن تینڈا یادہ میں سے چارے لایا یا نہیں ویرن تینڈا یادہ میں سے سب چارے نظر حسین آکھو پچھے زینب ویر دا پوچھ زینب ویر لہالے جو دین لہو وچ لالے پوچھ زینب ویر لہالے جو دین لہو وچ لالے او گھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا گھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا گھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں نہیں مظلوم برایا گھڑی پگ بھی کوچ وچالے کیوں سب نہیں نظر حسین آکھو نہیں ظالم ظلم تو رج دے نہیں ظالم نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے وج دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے وج دے اللہ شاہ کے گھوڑے بج گئے سر سانگت ہائے ہائے چایا یا اللہ شاہ کے گھوڑے بج گئے سر سانگت شمرا چایا یا اللہ شاہ کے گھوڑے بج گئے سر سانگت شمرا چایا یا اللہ شاہ کے گھوڑے بج گئے سر سانگت سب نظر حسین صدا دے شمرا
ڈی لالا تیڑا آندا میں سہ چارے لایا نہیں ویرن تیڑا آندا میں سہ چارے لایا نہیں ویرن تیڑا آندا میں سہ چارے لایا نہیں ویرن تیڑا آندا میں سہ سب نظر حسین صدا دو لالا نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بول خوشی دے وج دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بول خوشی دے وج دے او لاشا کے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشا کے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشا کے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشا کے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے سب نظر حسین آکھو پچھے زینو ویر دا حال ہے چمٹیاں پہیا کھنواگا ٹوٹیاں ہن سارے گھوڑے وچ مٹیاں پہیا کھنواگا ٹوٹیاں ہو گئی بینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئی بینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئی بینی بے کس لٹیاں راوار سوار مرایا گئی بینی بے کس لٹیاں راوار سب نظر حسین صدا دو نہیں ظالم نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے وج دے نہیں ظالم ظلم تو رج دے پیدا بل خوشی دے وج دے لاشا تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشا تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا لاشا تے گھوڑے بج گئے سر سانگ تے شمرا چایا اے واویلا کل 12:30 بجے جنہیں ماتمی عمر سنگت نے وہ مہربانی کر کے دروازے چاہ جائے عمر سنین 12 بجے پرسا پڑے دی اے واویلا اے واویلا اے واویلا صدا دیتی